میرے عزیز دوستوں، پھر اس میں بہت سارے اجر ملتے ہیں، بہت سارے ثواب ملتے ہیں۔ مثلا گرمیوں میں بھی جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، لیکن جب سردیوں میں آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی نعمتوں میں، اس کے تحفوں میں، سردیوں کے تحفوں میں ایک تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ دو چیزیں مطلوب چیزیں، دو چیزیں محبوب چیزیں، ترجیحات اپنی اپنی ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی کشش نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بات نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حسین تمنا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا خواب نہیں ہے کہ بندہ مومن یہ خواب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو اس کے دامن سے ہٹا دے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دے۔ اور دوسرا اس خواب کا حصہ جو ہے وہ اس سے زیادہ پرکشش ہے کہ اللہ پاک آپ کے درجے بڑھا دے، آپ کو اونچا کر دے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھیاں ہیں، درجے ہیں، وہ درجے آپ عبور کر لیں اور زیادہ سے زیادہ آپ اپنے خدا کے قریب پہنچ جائیں۔ یہ بندہ مومن کے خواب کا دوسرا رخ ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا چند معمولی کاموں کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب آپ کی طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ وضو کریں، آپ اپنے بستر میں سوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے باہر سردی ہے، آپ کو پتہ ہے باہر ٹھنڈا پانی ہے، جی نہیں چاہتا، طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ آپ بستر میں پڑے رہیں اور پانی کے قریب نہ جائیں، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اور وضو بھی زبردست، جس طرح گرمیوں کے دنوں میں آپ بار بار اپنے اعضائے جسم کو دھو کر وضو کر رہے تھے، سردیوں میں بھی آپ یہ سوچ کر کہ ہر دھونے پر میرے گناہ دھل رہے ہیں آپ وضو کرتے ہیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایک اس وجہ سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، کہ کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف قدم اٹھا کر آنا۔ خواہش ہوتی ہے کہ قریب گھر ہو، لیکن ہم نے یہی دیکھا، بلکہ تجربہ بھی یہی ہے کہ جن کے گھر قریب ہے ان کی تکبیر اولی اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے دور سے آنا ہوتا ہے وہ ایک اہتمام کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، 5-10 منٹ لے کر نکلتے ہیں تاکہ نماز کی تکبیر اولی نہ رہ جائے۔ تو فرمایا جن کے گھر دور ہیں، جو دور سے چل کر آتے ہیں، اور ان کا ایک ایک قدم ان کے درجات کی بلندی، اور ان کا ایک ایک قدم ان کے گناہوں کی تلفی، اور ان کا ایک ایک قدم اللہ کی بارگاہ میں ان کے قرب کا زینہ بنتا ہے، ان کے قرب کا درجہ بنتا ہے۔ تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ کہ آپ کہیں گئے ہیں، آپ مکہ مکرمہ گئے ہیں، آپ جہاز پر بھی بیٹھے ہیں، آپ نے مدینے کی گلیاں بھی دیکھی ہیں، آپ نے وہاں انواع و اقسام کے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہاں آپ اہل مدینہ کی تواضع سے بھی فیض یاب ہوئے ہیں، وہاں آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، بہت سے کچھ سنا ہے، لیکن آپ ان سارے کاموں کے لیے نہیں گئے۔ آپ کا مقصد یہ سب کچھ نہیں تھا کہ آپ جہاز پر سوار ہوں اور آپ مدینے کو دیکھیں اور اس کی گلیوں کو دیکھیں اور اس کے شہروں میں خریداری کریں، یہ سارا کچھ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ روضہ رسول پر حاضری دیں۔ مکہ مکرمہ میں جانے کا آپ کا مقصد یہ تھا، آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، تحت شعور میں یہ ہوتا ہے، چاہے زبان سے کہیں یا نہ کہیں، آپ کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے دل کو ٹٹولیے۔ اگر آپ مقصد یہ بنا لیں کہ میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، کہ صبح کی نماز کے بعد ظہر کی نماز، مقصد ہی یہی ہے، بے شک کھانا کھائیں، بے شک روزگار کمائیں، بے شک دوستوں میں بیٹھیں،
لیکن مقصد یہی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. ہر وقت آپ کے ذہن کے اوپر، اعصاب کے اوپر یہی بات سوار ہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. یہ ہے انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار. ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. صبح پڑھی ہے تو ظہر کا انتظار، ظہر پڑھی ہے تو عصر کا انتظار، عصر پڑھی ہے تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھی ہے تو پھر عشاء کا انتظار، عشاء پڑھی ہے تو یہ سوچ کر پڑھی ہے کہ صبح کس طرح اٹھنا ہے اور کس طرح تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا ہے اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. اگر یہ 3 کام آپ کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے گارنٹی عطا فرمائی ہے، اس سے آپ کے گناہ جھڑتے ہیں، آپ کی نیکیاں معاف ہوتی ہیں، آپ کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، آپ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے.